واہ واہ واہ، یہ ہے نعمت صاحب. آپ کیا کرتے ہیں یہاں؟ دوستو یہ نعمت صاحب ہیں یونیورسٹی آف لاہور میں. یہ 13 سال ہو گئے جاب کرتے ہیں. 13 سال تو صفائی کر رہے ہو. واہ واہ. اے پھول جڑا نا یونیورسٹی میں یہ پھول آپ کے ہیں جو آپ صفائی کرتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں. اور بچوں یہ وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ قابل عزت اور قابل احترام ہے. یہ وہ گارڈز ہیں جن سے ہمیں محبت کرنی ہے، پیار کرنا ہے اور ان کے لیے آسانی پیدا کرنی ہے. چپکے چپکے ان لوگوں کی ہیلپ کرتے رہا کریں. باجی بہت شکریہ. جی دیکھیے گا کیمرہ میں. مائک ٹھیک ہے بھائی، آپ مائک پہ ہمارے مہمان خوشی وہ ہیں جنہوں نے اپنی آپ محنت کر کے اس جگہ پہ پہنچے ہیں. آپ کی بھرپور تالیوں سے میں انوائٹ کرتا ہوں جناب افتخار احمد عثمانی صاحب. کیا میں مخل ہو سکتا ہوں؟ السلام علیکم میرے عزیزو اقارب. میں ہوں افتخار رفیق، پیارے پاکستان کے سٹی آف لو لاہور کی ایک خوبصورت یونیورسٹی آف لاہور سے. مجھے فارمل باتیں بالکل نہیں آتی. میں ہوں تو شہری لاہوریہ لیکن مٹی رنگا ہوں. اس مٹی سے جو مجھے محبت ہے وہ مجھے کبھی بھی فارمل گفتگو کرنے نہیں دیتی. میں بڑا ایک معمولی آدمی ہوں، چھوٹا آدمی ہوں، اور میں بہت شکر گزار ہوں اسماعیل کا، موسیٰ کا، خاص طور پہ مومنہ کا. مومنہ میری بھتیجی ہے اور میں مومنہ سے کہہ رہا تھا کہ ایسی ہی ایک دھند بھری صبح تھی جب یہ اس دنیا میں آئی تھی اور میری بھابھی نے میری گود میں دی تھی. آج آپ کی یونیورسٹی میں پڑھتی ہے. بچوں ہاں مومنہ کی تالیاں. اسٹرگل. ایک بات جان لیجئے گا کہ ہمیں جدوجہد اور سکسیس کو ڈیفائن کرنا ہوگا. سکسیس کسی کے نزدیک کامیابی یہ ہو سکتی ہے کہ اس کے پاس گاڑی ہو، بنگلہ ہو، سٹیٹس ہو. کوئی ایسا ڈاکٹر جو یہ سوچے یار کل کو میرا ایک ایسا کلینک ہوگا جس میں روزانہ 50-60 ہزار روپے سیل ہوگی. ہم کامیابی کو اپنے اپنے انداز سے ڈیفائن کرتے ہیں، اس کی تعریف اپنے اپنے انداز سے کرتے ہیں. لیکن
میں اکثر یہ سوچتا ہوں کہ شاہ رخ خان کنگ خان ہو گیا، پینڈیمک آ گیا، فلمیں بننی بند ہو گئیں، یا بیچارے کی جتنی فلمیں ابھی تک پچھلے دنوں آئی ہیں ساری فلاپ ہو گئیں، اس کامیابی کو کیا کرنا ہے؟ پاکستان میں بھی سپر سٹارز موجود ہیں فلموں کے، لیکن پچھلے 20 سال سے فلم ڈکلائن کا شکار ہے. کی کریے یہ جی شہرت دا نمبر 1 ہوندہ کی فائدہ ہوا. میرے نزدیک جو بابوں کے پاس رہ کر جو میں نے سیکھا ان کی صحبت میں وہ گزارش کروں گا. کامیابی کیا ہے؟ کامیابی ایک ایسا اسائنمنٹ جو کبھی مکمل نہ ہو، کبھی پورا نہ ہو. آپ اس کی طرف چلتے چلے جائیں، ادوار گزر جائیں، ادھیڑ عمری آ جائے، بڑھاپا آ جائے اور آپ ایک دن مر جائیں لیکن گول اچیو نہ کر سکیں. جو لوگ گول اچیو کر لیتے ہیں اس کے بعد ان کے پاس کرنے کے لیے کچھ ہوتا نہیں ہے. کیٹو کو جن لوگوں نے سر کیا تھا کسی ایک کا نام بھی آپ نہیں جانتے، لیکن جو کیٹو سر کرتے کرتے مر گیا تھا اس ستپارہ کو آپ بڑی اچھی طرح جانتے. کامیابی کیا ہے؟ اکارڈنگ ٹو اللہ کامیابی کیا ہے؟ بندے کی خدمت، بندے کی رضا، بندے کی دلجوئی، اس کی انا کو، اس کی عزت نفس کو پالنا. بابا جی اشفاق صاحب مجھے کہا کرتے تھے کہ کاکا میں بالکل آپ کی عمر کا تھا جب ان کے پاس گیا تھا، میرے پورے بال تھے اور میں بڑا خوبصورت تھا، اس بات کا یقین کر لیجئے گا. میں کسی کو کچھ بھی نہیں سمجھتا تھا، دنیا کا سب سے خوبصورت آدمی میں تھا. یہ آئینہ جو روز آپ دیکھتے ہیں بڑا جھوٹا ہوتا ہے، اس کی باتوں میں مت آئیے. ماں ہوتی تو سچی ہے لیکن بولتی جھوٹ ہے، کہتی میرا پتر چند مر گئے گا. آپ لوگوں نے اپنی زندگی میں نے بابوں سے یہ سیکھا، ٹارگٹ وہ بنانا ہے جو کبھی اچیو نہ ہو. تو پھر سمجھ یہ آئی کہ یار اللہ کے بندوں کی خدمت اور آسانی پیدا کرنے کی خواہش ایک ایسا کام ہے جو نہ بندیاں نے موکنا ہے تے نہ ٹارگٹ اچیو ہونا ہے. اب اس درمیانی عرصے میں کیا کرنا ہے؟ آپ جب یونیورسٹی میں آتے ہیں ڈگری کرتے ہیں، اس ڈگری کے دوران مختلف گروپس بن جاتے ہیں جو ایک دوسرے کی ٹانگ بھی کھینچتے ہیں، مخالفت بھی کرتے ہیں. ہم انزائٹی اور ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں. وہ کپڑوں کے حوالے سے ہو، وہ گاڑی کے حوالے سے ہو، وہ اسٹیٹس کے حوالے سے ہو، وہ ذہانت کے حوالے سے ہو، وہ امیری غریبی ہو، اور وہ 4-5 سال ہم بڑی بری طرح ضائع کر دیتے ہیں، اس کو انجوائے نہیں کرتے. بچوں زندگی ایک لمحہ ہے، ایک لمحہ. یہ لمحے جب 60 ہوتے ہیں تو 1 منٹ بن جاتا ہے، اور 60 منٹ کا 1 گھنٹہ اور 24 گھنٹے اور پھر دن اور پھر 365 دن کا 1 سال، 10 سالوں کی 1 دہائی، اور پھر میں 54 سال کا ہو گیا لیکن جیا میں آپ کی طرح ایک لمحہ تھا. وہ لمحہ موجود جو آج آپ کو میسر ہے. جو گزر گیا اس کو آپ ٹھیک نہیں کر سکتے. اس میں سے صرف خوشیوں کی باتیں اپنے دماغ میں ریکارڈ رکھیں، باقی ڈیٹا ڈیلیٹ کر دیں. بابا جی اشفاق صاحب فرمایا کرتے تھے کہ اپنے ماضی کے البم اٹھا کر مت پھرو، تم اپنے ماضی کو بدل نہیں سکتے. اور مستقبل سے کبھی خوف زدہ نہ ہونا کیونکہ آپ کے ہاتھ میں نہیں. اس کو پلان کریں، سائنٹیفک ایفرٹ کریں، انزائٹی کا شکار نہ ہو، ڈپریشن کا شکار نہ ہو. وہ تھا نا کہ ہوٹ گما سیٹی بجا کے بول بھیا آل از بیک، بابو آل از بیک. یہ زندگی اس لمحے کو جیئیں جس لمحے باہر بڑی اچھی دھند پڑ رہی ہے، اس آڈیٹوریم میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ انجوائے کر رہے ہیں. یہ لمحہ ہے آپ کا. آپ بھی ایک لمحہ جیتے ہیں، میں بھی ایک لمحہ جیتا ہوں. میں لمحے جیت کر 54 سال کو ہو گیا، ابھی آپ 24-25 سال کے ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا بندوبست کر رکھا ہے جو ہمیں کبھی نظر نہیں آتا. پہلے مجھے میری ماں کے پیٹ میں حصے دار بنایا، خوراک میں بھی اور سانس میں بھی. پھر اس کے بعد 24-25 سال کا ہونے تک
मेरा बाप कमा के लाता रहा, मेरी माँ मुझे पालती रही, खिलाती रही। 25 साल तक मेरे जिस्म पे जो कपड़े थे, जो नाइकी का जूता मैंने पहन रखा था, जो गाड़ी मेरे नीचे थी या मोटरसाइकिल थी या सेमेस्टर की फीसें कौन देता है? माँ बाप। यार 24 साल तानू 1 रुपया ताड़ा नहीं लगा। डिग्री लैन तो बाद 4 साल नहीं करते तुसी। यार मैं बड़ा डिप्रेशन में, क्या हुआ यार, वो काम नहीं चल रहा, ओ माय गॉड बड़ी मुश्किल जिंदगी है, मैं तो सोच रहा हूँ कुछ और कर लूं। परेशान ना होइएगा, दुनिया में अल्लाह ताला ने हमें परेशान होने के लिए नहीं भेजा, हमने जीना है। अल्लाह की सबसे बड़ी तख्लीक इंसान अकॉर्डिंग टू कुरान, और सबसे बड़ी अता जिंदगी। खुशी से दोस्ती कर रहे हैं, ये किसी लड़की का नाम नहीं है। मुसर्रत से दोस्ती कर लें, ये भी किसी लड़की का नाम नहीं है। आप जब खुश रहना सीख जाते हैं, छोटी छोटी बातें, उसने ये कह दिया, उसने वो सुन लिया, उसने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाया, देखा था कमेंट क्या किया था, खुदा की कसम आपको डिप्रेशन में मुब्तला कर देगा। मैं डिप्रेशन से गुजरा हूँ, बहुत भयानक चीज है, बहुत भयानक चीज है। तब से मैंने तहैया किया था कि मेरी वजह से भी कोई शख्स कभी डिप्रेशन में नहीं जाएगा, और मैं कोशिश ये करूंगा कि लोग जीना सीखें, खुदारा जिंदगी को रास्ता दें। वो एक शेर अक्सर कह नहीं पाता, शहर में आके पढ़ने वाले भूल गए किसकी माँ ने कितना जेवर बेचा था। यहाँ जो मेरी बेटियां बैठी हुई हैं, इनसे बड़े उम्मीदें वाबस्ता है इनके माँ बाप को, इनके बहन भाइयों को। आप महान हैं, आप तरान हैं अपने माँ बाप का, बहन भाइयों का। आप इज्जत है एक पूरे खानदान की। यहाँ जो बेटा बैठा हुआ मेरा, उससे कितनी बुढ़िया ने बुढ़े ने ओदी माई ने किनिया आसा लाइया ने की रीजा करनिया ने, ओदा ब्याह करना है, डिग्री लवेगा, पूरे पिंड नूं पूरे शहर को पता लगेगा। उन ख्वाबों को पूरा कीजिएगा। आपके लिए जद्दोजहद और सक्सेस सिर्फ ये है कि उस तगोदों में लगे रहें कि उस बाप का, उस माँ का सर कभी नीचे ना हो। मैंने ये बात बहुत पहले सीख ली थी। मैं तो बड़े बुरे कॉलेज में, मतलब शोहरत के हवाले से बुरे कॉलेज में पढ़ता था। मैं एमए कॉलेज में पढ़ता था जब मार कुटाई हुआ करती थी 87, 88, बसें रोककर कब्जे करने और एग्जामिनेशन हॉल पे लोग कब्जे किया करते थे। मैंने उस वक्त भी कुछ नहीं किया था। मैं हमेशा सोचा करता था कि इफ्तिखार इफ़ी, अगर तू बूढ़ा हुआ, अगर अल्लाह ने इनायत की जिंदगी और तू बूढ़ा हुआ, और एक नीचे वाला कमरा जब तुझे दे दिया जाएगा जहां तेरी बीवी और तू होगा, और एक जाय नमाज होगी, एक कुरान पाक होगा, और कमोड लगवा दिया जाएगा क्योंकि मैं सीट पे नहीं बैठ सकूंगा। उस लम्हे अपनी बीवी को देखते हुए, तस्बीह फेरते हुए, अगर मेरे जहन में एक बात आई कि इफ्तिखार इफ़ी, तूने तो ये भी किया था, तूने तो वो भी किया था, तूने तो ऐसे भी किया था, तो शायद उस सोच से मैं उस लम्हे मर जाऊंगा, कार्डिक अरेस्ट हो जाएगा, मैं खत्म हो जाऊंगा। जिंदगी में बाबा जी इशफाक साहब कहते थे कि काका जेड़ी शै लैन लगा है, जेड़ा कम करन लगा है, ऐ जरूर देख लें कि तुम मुल्क ही पढ़ पा रहे होगा, उसकी क्या पेमेंट कर रहे हैं, किस चीज के एवज आप क्या लेने जा रहे हैं। ख्वाहिश, आरज़ू बकवास है, झूठ है। ये बात 10 साल के बाद आपको समझ आएगी, और जिस दिन आए, मैं अगर जिंदा हूं तो मुझे बताइएगा, नहीं तो मेरी कब्र पे जरूर आइएगा। जिंदगी ये हरगिज नहीं है जो इस यूनिवर्सिटी की 4 दीवारी में है, जिंदगी इसके बाहर शुरू होनी है। शायद आप में से बहुत सौ को तो ये वक्त भी याद ना रहे कि राशिदा क्या कहती थी और समीना ने क्या किया था और अमजद क्या कहता था। हमारी छोटी सी अदा, हमारी छोटी सी जिद हमारी जिंदगी बर्बाद कर देती है। असी अपनी ख्वाहिश पीछे इंज पै जाने जिवें पिंड दा बाल भगाणिया पीछे कहता मैं नहीं, मैं नहीं, मैं नहीं।
یہ ساری باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میں آج بھی، میں گزر چکا ہوں حلیے سے، میں آپ کو 54 سال کا لگتا ہوں، لیکن آج بھی میرے اندر آپ ہی جتنا بچہ سانس لیتا ہے اور جیتا ہے زندگی کا ہر لمحہ. میں نے بڑی مشکل سے سیکھا جینا. سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ آپ جیتے رہیں خوشی کے ساتھ، آسودگی کے ساتھ. آپ کبھی دیکھیے گا کسی بڑے شاپنگ مال کے برآمدے میں ان سردیوں کے اندر ایک شخص ایک مہین سی کوئی رضائی لے کر اور نیچے وہ جو فریجوں کے ڈبے ہوتے ہیں اس کو بچھا کر پھاڑ کے اس کاٹن کو سو رہا ہوتا ہے، اور 2 جوتیاں اس کی کل اثاثہ اس کے سر کے نیچے ہوتا ہے. کبھی اس کے سرانے کھڑے ہو کے دیکھیے گا وہ بڑی گہری نیند سو رہا ہوتا ہے. اس کو وہ آسودگی اللہ نے عطا کر رکھی ہوتی ہے. پیسہ ضرورت کے تحت ہونا چاہیے، اور اگر آپ ضرورت کے تحت پیسہ نہیں کما سکتے تو دور فٹے منہ، لیکن خواہش کے پیچھے مت بھاگیے. پاس ہونا ضروری ہے، فرسٹ آنا ضروری نہیں ہے. زندگی میں جینا ضروری ہے. کچھ نہیں ملے گا تو کیا ہوگا مجھے بتائیں. لوگ جیتے نہیں ہیں کیا؟ لوگ جو ان پڑھ ہوتے ہیں وہ نہیں جیتے؟ یا جو لوگ دیکھیں آپ نے مر ہی جانا ہے. ایک شخص مرسڈیز پہ جاتا ہے، میں 12 لاکھ کی گاڑی پہ جاتا ہوں، وہ 4 لاکھ کی گاڑی پہ جاتا ہے. ایک موٹر سائیکل پہ چلا جاتا ہے، لیکن کئی لوگ ویگن اور بسوں میں بھی تو جاتے ہیں، تو پہنچتے تو وہی ہیں. تو کیا مری کا منظر یا چوسے آم کا ذائقہ امیر آدمی کے لیے بدل جاتا ہے؟ ہرگز نہیں بدلتا. اور چوسے سے یاد ہے بابا جی اشفاق صاحب کہا کرتے تھے، یہ جو ہم کہتے ہیں نا میں نے اس کے لیے یہ کیا یہ کیا یہ کیا، اس نے میرے ساتھ کیا کیا، تو بابا جی اشفاق صاحب فرمایا کرتے تھے کہ کبھی کسی چوسے نے اپنا پھل چکھ کے نہیں دیکھا، اس کو نہیں پتا اس کا ذائقہ کیا ہوتا ہے، سارے آپ کو دے دیتا ہے. چونسا بننا ہے. ہم اس کائنات میں جو اللہ نے عطا کر رکھا ہے اگر ان کو دیکھیں، ان مناظر کو، آپ بہت کچھ سیکھیں گے. ابھی پچھلے دنوں میں سوچ رہا تھا کہ یار چھوٹی پہاڑیاں جو ہوتی ہیں اس پر اللہ تعالیٰ گھاس اگا دیتا ہے، درخت لگا دیتا ہے، لیکن جو آپ بڑی پہاڑیوں کی طرف جاتے ہیں تو اس کے اوپر برف کیوں ہوتی ہے؟ آپ جتنے سخت اندر سے ہوتے ہیں، جتنے مضبوط اندر سے ہوتے ہیں، جتنے قائم دائم ہوتے ہیں، آپ جتنے پختہ ہوتے ہیں، یہ پہاڑ ہوتے ہیں نا اس طرح کے، تو وہ آپ کو منظر کیا دکھاتا ہے کہ اس کے اوپر برف کا ڈھیر لگا دیتا ہے. ادھر جو مرضی ہوئے تاڈے ایتھے برف رکھنی چاہیے دنیا تے، سارے معاملے بگاڑ لیں گے. آپ کی زندگی کی 90% پرابلمز آپ کی زبان کی وجہ سے ہیں. آپ مانتے نہیں، میں مانتا نہیں، کہتا نہیں آپ بکواس کر رہے ہیں. پہلے انہیں گال کٹی سی، میں فرینچ کیتا، انہیں کمنٹ کیتا سی تو میں چھڑ دینا انہوں، میں کیوں چھڑ دینا؟ چھوڑنا پڑے گا، محبت کرنی پڑے گی اس حضرت انسان سے. اس کی کوتاہیوں کو، اس کی غلطیوں کو معاف کرنا پڑے گا. اور آپ جب تک معاف کرتے 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 عیدی کی ایمبولنس نہیں بن جائیں گے اس کی خدمت میں، تب تک آپ پلیئر سے آپ کی ملاقات نہیں ہو سکتی. جدوجہد، میرا باپ پہلے اسکیل کا ساٹر، چپراسی، ایف اے کیا، بی اے کیا، اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ ریٹائر ہوئے. میں چھوٹا سا تھا، بہت شرارتی تھا، تو میرے ابا جی مجھے اپنے آفس AG آفس لے جایا کرتے تھے. تو وہاں میری ملاقات ہوتی تھی واصف علی واصف انکل سے. اس وقت مجھے ان کے قد کا اور ان کے علمی بلندی کا بالکل ادراک نہیں تھا. ہم 5 بھائی، 5 کے پاس کوئی چانس نہیں معاشرے ترقی کرنے کے، ایک بھی غلطی کا چانس نہیں تھا. اور اللہ کا شکر ہے 5 کے 5 سارے افسران 20ویں گریڈ کے، 18ویں گریڈ کے، 7ویں گریڈ کے. میں تھوڑا سا ماڑا تھا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے قلم عطا کر دی اور ایکٹنگ عطا کر دی، میں اس طرف آ گیا. لیکن جس کمالی کو آپ ابھی کہہ رہے تھے کمالی، اس کو 28 سال ہو گئے اس فیلڈ میں. میں انڈیا گیا، میں نے امرتسر سے لے کر دلی تک ہر شہر میں تھیٹر پرفارم کر رکھا ہے رفیع تھیٹر کے ساتھ. میں نے 2003-2004 میں ابسن ڈرامہ اکیڈمی ناروے اور پاکستان نیشنل کونسل آف آرٹس کی طرف سے ڈرامہ پڑھایا ہوا ہے. میں
میں نے BBC لندن کا پہلا سوپ ریڈیو سوپ کر رکھا ہے. میں نے صحراؤں میں, دریاؤں میں, سمندروں میں پتہ نہیں کہاں کہاں جا کے شوٹنگ کر رکھی ہے. آپ اگر بابا رانجھا کسی نے دیکھا ہو, دل نا امید تو نہیں, اس میں ایک سین تھا جس میں اس کو مانگنا سکھاتا ہوں بچے کو. دیکھا تھا کسی نے؟ وہ سین کرنے میں مجھے 6 گھنٹے لگے تھے. دسمبر تھا پچھلا, اور مجھے اوپر سے لے کر نیچے تک پسینہ آ گیا, اور 2 گھنٹے میں شوٹنگ روک دی تھی کاشف نثار کی. اور میرا خیال تھا جب یہ چلے گا تو بس لوگوں نے کہنا ہے کہ یار اس میں میلو ایکٹنگ بھی تھی, جو کہ ایکٹنگ کے 3 اسکول آف تھاٹ ہیں. اس میں روایتی تھیٹر بھی تھا اور ریئل اسکول آف تھاٹ بھی تھا. اللہ کی قسمیں میں سین پایا ہے فیس بک تے, میرا خیال ہے کوئی 1.5 لاکھ لوگوں نے دیکھا بس. کمالی میں نے بڑی بددلی سے کیا تھا کیونکہ میں انڈیپینڈنٹ رول کرتا تھا, اور میں نے جب کمالی کیا تو مجھے پتہ نہیں تھا اس کی شہرت کا کہ یہ مشہور ہو چکا ہے. میں ڈرامے نہیں دیکھتا. کمالی میں نے کچھ نہیں کیا. یہ عطائے رب کریم ہے جس نے آپ کے دلوں میں محبت اور آپ کی آنکھوں میں میرے لیے عزت پیدا کر دی ہے.